السلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں ہمارے دوسرے جو معزز مہمان ہیں، وہ کیا ہوا میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ابھی بڑھاپا آیا ہی نہیں، لیکن ایک دن ایک اجتماع میں ایک پیچھے سے آواز آئی، او چاچا او چاچا۔ میں پلٹ کے دیکھا اور حافظ صاحب بیٹھے، آصف بھائی، تو دیکھا تو شیخ الطاف الرحمان مجھے آواز دے رہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ہاں اب میری چاچا بننے کی عمر ہو گئی۔ میں شیخ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے اپنے ناصح الفاظوں سے ہم ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ فضل و کرم سے بنگالی مسجد کے امام صاحب بھی آ گئے، عبد المطیع صاحب بھی، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ الطاف الرحمان صاحب کو میں مؤدبانہ التماس کروں گا، فضیلت الشیخ الطاف الرحمان سالفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ذیلی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے امیر محترم، معزز ذمہ داران اور مدرسہ عثمانیہ کے ذمہ داران، اساتذہ، عزیز طلباء، اور یہاں اس مجلس میں موجود معزز علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پروگرام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تشجیع کے لیے اور ان کے تعلیمی مظاہرے کے لیے منعقد کیا گیا، یہ یقیناً پروگرام جو ہے مبارکبادی کا مستحق ہے اور اس کے ذمہ داران مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس جیسے ماحول میں جہاں دنیا داری اور دنیوی تعلیم کا ایسا غلبہ ہے کہ لوگ بہت کم دین کا نام لیتے ہیں، ایسے ماحول میں یہ دینی تعلیم کا چراغ جلائے رکھنا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اور اس حوصلے کی، اس جذبے کی قدر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید اس میں برکت دے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہم سب کسی نہ کسی طرح سے دین سے، علم سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے منسلک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مسلک اہل حدیث سے منسلک ہیں، سلفیت سے منسلک ہیں، تو اس سے ہماری جو پہچان نمایاں ہوتی ہے وہ یہ نمایاں ہوتی ہے کہ یہ طبقہ، یہ مسلک، یہ گروہ ایسا ہے جو علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کو بھی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جب یہ اہل حدیث ہونا اور اہل حدیثیت پر رہنا اور سلفیت قبول کر کے اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا علم کی بنیاد پر ہے، تو علم کا حصول اور اس کے تئیں جد و جہد اور اس کے لیے تعاون اور اس کے لیے قربانیاں دینا، یہ ہمارا سماجی بھی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے،
اور ایسے ہی یہ مسلکی بھی فریضہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جس تعلیم پر ابھارا ہے اور جس تعلیم کی ترغیب دی ہے وہ تعلیم ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس کے لیے ماحول کو سازگار بھی بنانا چاہیے اور اس کی ترغیب دیتی رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہر بچہ جس حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے، لا علم ہوتا ہے، پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے کیا کیا؟ کان بنایا، آنکھیں بنائی، دل دماغ کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ اس لیے تاکہ اس کا استعمال کر کے بندہ رب کی شکر گزاری بجا لائے۔ جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کی کما حقہ ادائیگی کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سیکھنے کی جو صلاحیت ہے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال اللہ رب العالمین کی ہدایت کی روشنی میں اگر کیا جائے تو یقیناً بندہ شکر گزار بن کر کے نکلے گا، اور اگر نہ کیا جائے تو انسان ناشکرا اور رب کا نافرمان بن کر کے نکلے گا۔ اسی لیے جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، یہ جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں سیکھنے کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل دماغ کی صلاحیت ہے، اس کا استعمال نہیں ہے، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ ان حضرات کے بارے میں بات کہی جا رہی جو حقیقت میں دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے، دین کی باتیں دیکھنے کے لیے، دین کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس سے سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے، عقل و دماغ کی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے، اور پھر وہ کفر کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اگرچہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہو، بہت ساری ڈگریاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، لوگ تو دنیا کے بارے میں جو ظاہری علوم ہیں، دنیا کے نفع نقصان کا جو علم ہے انہیں بہت کچھ معلوم ہے، لیکن آخرت کے علم سے غافل ہیں۔ یہ آخرت سے علم کے علم سے جو غفلت ہے یہ عام طور پر ہے، عام طور پر یہی پائی جاتی ہے بیماری۔ اسی لیے ہمارے سلف کہا کرتے تھے دینکم دینکم لا اوصیکم بدنیاکم، اے طلباء عزیز، اے دین کے تعلیم حاصل کرنے والے شہسواروں، اللہ رب العالمین نے ہم علماء کی جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ کہ دین کی تعلیم عام کرو، اور تم بھی خود دین کی تعلیم سیکھو، اس پر عمل پیرا ہو، دین کو لازم پکڑو، دین کو لازم پکڑو۔ لا اوصیکم بدنیاکم، ہم تمہیں دنیا کی وصیت نہیں کرتے، کیوں؟ دنیا میں تو خود تم بڑے تجربے کار ہو، خود بہت زیادہ اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ رکھتے ہو، صلاحیت رکھتے ہو، اور ایک دوسرے کو اس کی وصیت بھی کرتے ہو۔ اسی لیے ہم تمہیں دین کی وصیت کرتے ہیں، دنیا کی وصیت نہیں کرتے۔ دنیا میں خود لوگ لگے ہوئے ہیں، خود مگن ہے، دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے، اس لیے سلف صالحین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جہاں بھی اس طرح کا ماحول ہو وہاں حوصلہ افزائی اور ایسے ہی دلجوئی اور ایسے ہی آپسی تعاون کا ماحول قائم ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات یہ کہ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، تو علم سیکھنے کا جو بھی مرحلہ ہے دینی تعلیم کا، مکتب کے اندر اسے زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہر ذمہ دار کی ذمہ داری، ہر استاد کی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے تئیں یہ فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ تم خود علم سیکھو اور اپنے بچوں کو علم سکھاؤ اور انہیں ادب سکھاؤ، اس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت فرمائے گا۔ کم از کم ایک مسلمان کی جو ذمہ داری بنتی ہے دین کے تئیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ اتنا علم حاصل کرے کہ فرائض کی، عقائد کی اور جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کی ادائیگی کر سکے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں تو کم سے کم ہم انہیں اتنا تعلیم دیں کہ وہ یہ سیکھ سکیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم ہے تو کہہ سکیں ہمیں نہیں معلوم ہے، کہہ سکیں نہیں معلوم، تو سیکھنے کا دروازہ کھلے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھنے کا جو دینی تعلیم جس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، عربی ہے، اردو ہے، اس کی تعلیم کا چلن عام ہونا چاہیے تاکہ اس کے سورس تک پہنچ سکے۔ ایسے ہی اساتذہ کی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ سر انجام پانا چاہیے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی ماحول کو برقرار رکھنے، اس میں آپسی تعاون کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔